میں چلا جاتا ہوں، یہ کہہ کر خرم اٹھا اور چند لمحے نیلم کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ بولا تو اس کے لہجے میں سختی اور مایوسی تھی۔ تم نے سخت زندگی گزاری ہے نیلم، اور جو کچھ تم نے پایا ہے اسے گنوانے سے ڈرتی ہو، لیکن سختی ابھی اور بڑھے گی اور رابن تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ جب وہ وقت آئے تو تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، مگر اسی وقت کر سکتا ہوں جب تم بھی میری مدد کرو۔ نیلم نے سن گلاسز اتار دیے۔ اس کی آنکھوں میں پریشانی اور خوف حویدہ تھا۔ وہ اسے ایک طویل لمحے تک دیکھتی رہی، پھر نفی میں سر ہلانے لگی۔ خرم، تمہاری مدد کوئی بھی نہیں کر سکتا، میری مدد بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم دونوں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، مجھے یہ بات معلوم ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اب خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ خرم بڑبڑاتا ہوا پلٹا اور واپس چل دیا۔ میگزین نیلم کے ہاتھ سے پھسل گیا تھا۔ وہ بہت خوفزدہ لگ رہی تھی۔ وائرلیس آپریٹر گائیڈو اپنی کرسی پر پھیل کر بیٹھا سنگاپور ریڈیو کے انگلش بلیٹن کا منتظر تھا۔ خرم نے اس کے کیبن میں جھانکا تو اس نے سر اٹھا کر خرم کو دیکھا۔ اس کے لبوں پر خیر مقدمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آؤ دوست، اندر آ جاؤ۔ گائیڈو نے سوئچ آن کیا۔ اسپیکر پر نیوز ریڈر کی آواز ابھری۔ ہمارے نمائندے نے جکارتہ سے اطلاع دی ہے کہ انڈونیشی پولیس ایک آئل کمپنی کے سابق ملازم خرم نواز کو تلاش کر رہی ہے، تاکہ اس سے جکارتہ پولیس کے ایک سینئر انسپکٹر راکا کے قتل کے سلسلے میں پوچھ گچھ کی جا سکے۔ خرم نواز، جس کے پاکن بارو کے علاقے میں ایک کارکن پر تشدد کے الزام میں ملک سے نکالے جانے کے احکامات جاری ہو چکے ہیں، گزشتہ رات سے غائب ہے۔ پولیس ایئرپورٹ اور بندرگاہوں کی کڑی نگرانی کر رہی ہے تاکہ خرم فرار ہونے کی کوشش کرے تو یہ تو تم ہو، گائیڈ نے خرم کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ میں ہوں گائیڈو۔ پولیس والے کو مارا، بڑی بات ہے بھائی۔ گائیڈو کی آنکھوں میں ستائش چمک رہی تھی۔ ہوا کیا تھا جناب؟ اس نے آپ کی محبوبہ چرا لی تھی یا میں نے اسے قتل نہیں کیا گائیڈو؟ خرم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ کیا میں تم پر اعتبار کر سکتا ہوں کہ تم کم از کم 2 دن تک اس خبر کا تذکرہ کسی سے نہیں کرو گے؟ ارے دوست، بے فکر ہو، تم مجھ پر اعتبار کر سکتے ہو۔ شکریہ، لیکن گائیڈو، میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ خرم اٹھا۔ اس نے ایک ہاتھ کا گھونسا دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مارا۔ اب وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ اب اس کھیل سے نکلنا ممکن نہیں تھا۔ واپسی کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ تیسری صبح رابن نے خرم کو اپنے اسٹیٹ روم میں طلب کیا۔ کیپٹن جانزون اور نیلم بھی وہاں موجود تھے۔ رابن ایک نقشے پر جھکا ہوا تھا۔ وہ کیبن میں داخل ہوا تو انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ رابن نے بڑی گرمجوشی سے اسے خوش آمدید کہتے ہوئے نقشے کی طرف اشارہ کیا۔ آج بڑا زبردست دن ہے خرم،
یہاں آؤ اور دیکھو۔ رابن کی موٹی انگلی سفر کے آخری مرحلے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اس کی آواز احساس فتح مندی سے سرشار تھی۔ اس وقت ہم یہاں ہیں اور یہ آگے جو لمبا سا جزیرہ ہے یہ سلازار ہے۔ کیپٹن جانزون کا کہنا ہے کہ آج دوپہر کے بعد ہم جنوبی سرے سے نکل چکے ہوں گے۔ وہاں سے اس نے انگلی شمال کے سمت متحرک کی۔ اس نے ایک مقام پر پینسل سے دائرہ بنایا۔ خرم اس مقام کا نام پڑھنے کے لیے آنکھوں پر زور ڈال رہا تھا، مگر رابن نے خود ہی اسے بتایا، ہم اپنی منزل پر پہنچنے ہی والے ہیں۔ جزیرے کا رنگ شارو تکنیکی اعتبار سے یہ انڈونیشی علاقہ ہے، لیکن عملاً یہاں ایک سلطان کی حکومت ہے جس کے آباء و اجداد صدیوں سے اس جزیرے پر حکمرانی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کارنگ شارو اور ارد گرد کے جزائر میں سلطان کے مطلق العنانی ہے، اس کا حکم چلتا ہے۔ تو وہ سروے یہاں کیا گیا تھا۔ خرم نے کہا، تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ یہاں تیل نکلنے کے امکان موجود ہیں؟ رابن نے ہچکچائے بغیر جواب دیا، اس کے لیے میں کیپٹن جانزون کا احسان مند ہوں۔ جانزون نے میری توجہ اس طرف دلائی تھی۔ میں نے سلطان سے رابطہ کر کے سروے کی اجازت لی اور بعد میں بہت معقول شرائط پر تیل نکالنے کا اجازت نامہ حاصل کیا۔ انڈونیشی حکومت سے یہ وہ حصہ ہے جس میں مجھے دلچسپی ہے۔ خرم نے کہا، وہ اجازت نامہ کیسے حاصل کیا تم نے؟ میں آئل مین ہوں اور جانتا ہوں کہ بہت بڑے اداروں تک کو اجازت نامہ بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ رابن مسکرایا اور اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ یہ اثر و رسوخ کی بات ہے نواز، میری رسائی درباروں تک بھی ہے اور پارلیمان تک بھی۔ چھوڑو، میرا سوال ہی احمقانہ تھا، خرم نے نرم لہجے میں کہا۔ یہ بتاؤ، اس جزیرے کی بندرگاہ کیسی ہے؟ رابن اب اسے شک آمیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں اب مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ خرم نے بات آگے بڑھائی، بہت سے معاملات ہیں، تیل نکالنا ایک بات ہے اور اسے مارکیٹ تک پہنچانا دوسری بات۔ ایسے میں ذرائع نقل و حمل کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تمہارا پروجیکٹ بہت بڑا ہے، جبکہ وہ جزیرہ اتنی دور اور دنیا سے کٹا ہوا ہے۔ رابن نے تیز لہجے میں کہا، اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہ تمہیں ہے اور نہ مجھے، ہمیں تو صرف کنواں کھودنا ہے۔ یعنی اس کے بعد تم اپنی اس نوزائیدہ کمپنی کو فروخت کر دو گے۔ تم بہت تیز ہو، رابن نے نرم لہجے میں کہا۔ بہت چالاک ہو تم، جانزون۔ میرا خیال ہے ہم نے ہر اعتبار سے موزوں ترین آدمی کا انتخاب کیا ہے۔ جانزون نے خرم کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، میں نے تو ایک نظر دیکھتے ہی تمہیں بتا دیا تھا، رابن یہ اچھا آدمی ہے، ذہین بھی ہے اور دور تک دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ میں اپنے کام کے بارے میں پوری طرح باخبر رہنا چاہتا ہوں، خرم نے کہا۔ تمہارے پاس کوئی خریدار بھی ہے؟ نہ ہوتا
تو تم اتنی زحمت کبھی نہ اٹھاتے۔ رابن کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی تھی، ہونٹ بھنچ گئے تھے، آنکھیں دھندلا سی گئی تھیں۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں بھی برہمی تھی، یہ میرا درد سر ہے خرم، تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ نہیں رابن، میرا واسطہ بھی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ خرم کا یہ جملہ دھماکہ خیز تھا۔ جانزون کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ نیلم کی آنکھیں اضطراب سے پھیل گئیں۔ رابن اور خرم ایک دوسرے کے سامنے تن گئے تھے۔ بالآخر رابن نے کہا، تم ایک ڈرلر ہو نواز۔ وہ نپے تلے لفظوں میں بات کر رہا تھا۔ تمہیں زمین کا سینہ چیرنے کا معاوضہ مل رہا ہے۔ یہ کمپنی شیئر ہولڈرز اور ڈائریکٹرز کی ہے۔ اس سے تمہیں اختلاف ہے تو میں ضرور سننا چاہوں گا۔ معقول بات ہے، سن لو۔ تم نے ڈرلر کی حیثیت سے میری خدمات حاصل کیں، معاوضہ طے ہو گیا۔ ایسے میں مجھے کچھ پوچھنے کا حق حاصل نہیں، لیکن تم نے مجھے پوری بات بتائے بغیر ایک چکر میں پھنسا دیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک نئے کانٹریکٹ کی ضرورت ہے۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، یہیں سمجھاؤں یا تنہائی میں سمجھنا چاہتے ہو؟ یہیں اور اسی وقت؟ تو ٹھیک ہے۔ جکارتہ سے جس شخص نے تمہیں اجازت نامہ دلایا وہ کیپٹن راکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے تمہیں کس قسم کی دستاویزات فراہم کیں، لیکن میرا خیال ہے وہ اس وقت تک ضرور مؤثر ثابت ہوں گی، جب تک تم تیل نکال کر اپنی کمپنی کو کسی کے ہاتھ بیچ کر کھسک نہیں لیتے۔ راکا تم سے زیادہ مال کھینچنے کے چکر میں تھا، سو تم نے اسے زہر دے دیا۔ اسے چھوڑنے میں گیا اور اس کا دم میرے بازوؤں میں نکلا۔ میں اسے گودام سے کوئی 1 میل دور ایک درخت کے نیچے چھوڑ کر آ گیا۔ بعد میں راکا کے ممکنہ قتل کی حیثیت سے میرا نام سنگاپور ریڈیو سے نشر ہوا۔ یہ بات مجھے پسند نہیں آئی۔ میں گن کے سامنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا آدمی نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم میرا پرانا معاہدہ پھاڑ دو اور نیا معاہدہ لکھو۔ رابن کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے بھی خرم کے چہرے سے نہیں ہٹی تھی۔ اس نے سرگوشی میں کہا، نیلم تم باہر جاؤ اور اس وقت تک باہر رہو جب تک میں نہ بلواؤں۔ وہ تیزی سے باہر چلی گئی۔ خرم نے اس کے لیے دروازہ کھولا اور اس کے جانے کے بعد بند کر لیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو رابن کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ نواز، موت اس وقت تم سے بہت قریب ہے اور تم اس وقت گن کے سامنے بیٹھے ہو۔ کچھ کہنا ہے تمہیں؟ ریوالور کی نال اس کے دل کو گھور رہی تھی۔ خرم مسکرایا۔ اس نے ایک سگریٹ سلگائی اور اسے انگوٹھے کے ناخن پر تھپ تھپاتا رہا۔ پھر اس نے راکا کا لائٹر سے سگریٹ لگائی۔ کش لے کر دھواں اس نے رابن کے چہرے پر اچھال دیا۔
ریوالور رکھ دو اور کاروباری بات کرو مجھ سے، اس نے کہا۔ غلطی کی ہے تو اعتراف کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم نئے سرے سے سب کچھ شروع کر سکتے ہیں، اور اگر میں نہ مانوں تو تم میری کھوپڑی تو اڑا سکتے ہو، لیکن اس نے نقشے کی طرف اشارہ کیا، نئے ڈرلر کی تلاش تمہارے لیے آسان نہیں ہوگی۔ جانزون نے جلدی سے کہا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے رابن، اس کی ضرورت ہے ہمیں، ورنہ پورا شیڈول تباہ ہو جائے گا، اور بات کرنے میں نقصان ہی کیا ہے۔ جانزون نے جلدی سے کہا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے روبن، اس کی ضرورت ہے ہمیں، ورنہ پورا شیڈول تباہ ہو جائے گا، اور بات کرنے میں نقصان ہی کیا ہے۔ کشیدگی کچھ کم ہو گئی۔ رابن نے ریوالور میز پر رکھ دیا اور کرسی پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، کہو، اس نے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس پروجیکٹ کے متعلق مکمل معلومات چاہیے۔ میں تمام دستاویزات، تمام خط و کتابت اور کیبل پیغامات دیکھوں گا۔ میں اندھیرے میں رہ کر کام نہیں کروں گا۔ پھر مجھے کمپنی میں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ کتنا؟ رابن کا لہجہ بے تاثر تھا۔ جانزون کو کتنا دے رہے ہو؟ 20%۔ میں 30% لوں گا۔ اس کے باوجود کنٹرول تمہارا ہی رہے گا۔ اور کچھ؟ ہاں، کمپنی کی فروخت کے مذاکرات سے مجھے باخبر رکھا جائے، اور میرا حصہ براہ راست خریدار سے حاصل ہونے والی رقم سے ادا کیا جائے۔ اور یہ توقع کیسے کرو گے تم کہ ایسا ہی ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے، اگر بعد میں تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں خریدار کو کیپٹن راکا کے متعلق سب کچھ بتا دوں گا۔ اس کے بعد وہ اجازت نامے کے متعلق جکارتہ سے تصدیق کرے گا۔ یوں اسے پتہ چل جائے گا کہ تمہارے پاس فروخت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دھوئیں کے بیچ مسکرایا، اور یہ تم کبھی نہیں چاہو گے۔ رابن کے لبوں پر بے حد زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ تم نے بہت اچھے پتے کھیلے نواز، لیکن تم ایک بات بھول گئے، تم قتل کے الزام میں مطلوب ہو پولیس کو۔ وہ تو تم بھی ہو، بس ثابت کرنے میں ذرا زیادہ وقت لگے گا۔ تم حد سے گزر رہے ہو، جانزون نے اٹھتے ہوئے کہا۔ رابن کے سرد لہجے نے اسے بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ خرم نواز بہت اچھا کاروباری ثابت ہو رہا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ جتنا چاہیے ہو اس سے زیادہ طلب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نواز، 20% کافی ہے، 25% کہو تو میں بھول سکتا ہوں کہ تم نے میری ساکھ کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ نہیں، جانزون نے میز پر گھونسا مارتے ہوئے کہا۔ ڈن، رابن نے خرم سے کہا۔ پھر وہ جانزون کی طرف مڑا۔ اسے حصہ میرے شیئرز میں سے ملے گا، تمہارے شیئرز میں سے نہیں، اور معلومات اور دستاویزات
خرم نے یاد دلایا۔ رابن نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ جب چاہو دیکھ لینا، اور یہ معاہدہ تحریری ہوگا۔ ہاں، رنگ شارو پہنچنے سے پہلے ہی ہو جائے گا سب کچھ۔ اور کچھ؟ بس اتنا کافی ہے۔ گڈ، اب وہ بات ہو جائے جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جزیرے پر پہنچنے کے بعد کا لائحہ عمل طے کرنا ہے ہمیں۔ رابن درپیش مہم کی تفصیلات بیان کرتا رہا۔ خرم کی پوری توجہ اس کی طرف نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں ایک سوال رہ رہ کر ڈنک مار رہا تھا۔ رابن نے ایک ایسے شخص کا اتنا بڑا مطالبہ اتنی آسانی سے کیوں مان لیا، جسے وہ بآسانی تباہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ اور اس سوال کا جواب تو جانزون کے پاس بھی نہیں تھا، ورنہ وہ اتنا برہم کیوں ہوتا؟ جانزون منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ پوری میٹنگ کے دوران اس نے ایک بار بھی خرم سے بات نہیں کی۔ سب سے پہلے انڈونیشی حکومت کے اجازت نامے کی بات ہو جائے۔ خرم نے ٹھیک سمجھا کہ وہ ایک غیر معتبر دستاویز ہے۔ رابن کہہ رہا تھا، وہ کیپٹن راکا نے ایک سینئر افسر کو بلیک میل کر کے حاصل کیا تھا۔ بہرحال وہ دستاویز جعلی نہیں، لیکن میرا خیال ہے متعلقہ وزارت کو اس کے وجود کا علم بھی نہیں ہوگا، اور جس نے وہ اجازت نامہ جاری کیا ہے، فی الوقت وہ اسے بھول جانے ہی میں اپنی عافیت سمجھے گا۔ جب اس سے جواب طلبی ہوگی تبھی وہ حرکت میں آئے گا۔ اس وقت تک ہم کنواں کھود کر قانونی طور پر اپنی کمپنی فروخت کر کے نفع جیب میں رکھ چکے ہوں گے۔ ہمارا پہلا مسئلہ کارنگ شارو کا سلطان ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ وہ وہاں کا مطلق العنان حاکم ہے۔ جکارتہ والے بھی غیر ضروری طور پر اس سے الجھنا نہیں چاہیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ وہ دور قدیم کے بادشاہوں جیسا ہے۔ اس کے ساتھ بڑا پرتکلف رویہ رکھنا ہوگا۔ ہم ان اجنبیوں کی حیثیت سے اس تک پہنچیں گے جو اسے یعنی دانائے عالم کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں۔ دانائے عالم اس کا لقب ہے۔ ہم اپنے جہاز پر اس کا استقبال کریں گے، اور ہمارا جوابی استقبال اس کے محل میں ہوگا۔ تحائف پیش کرنے کے بعد امید ہے کہ ہمیں اس کی طرف سے شاہی مہر لگا اجازت نامہ عطا ہوگا۔ اس کے بعد قسمت ہمارے ساتھ رہی تو ہم فوری طور پر کام شروع کر سکیں گے۔ اور یہ خرافات تمہارے خیال میں کتنے دن جاری رہے گی؟ 1 یا 2 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر تم سامان اتروانا شروع کر دینا۔ میں تمہیں دستاویزات کے ساتھ سپلائرز اور آلات کی ایک فہرست بھی دوں گا۔ چیک کر لینا کہ کچھ اور تو نہیں چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ ضرورت کی ہر چیز موجود ہوگی۔ خرم نے ستائشی لہجے میں کہا، بس پھر ہمیں کام کرنا ہوگا۔ یہ بتاؤ
کہ خریدار کب نمودار ہوگا اور کہاں سے۔ خریدار اسکاٹ موریسن، جانتے ہو اسے؟ خرم سیٹی بجا کر رہ گیا۔ اسکاٹ موریسن تیل کے آزاد کاروباری لوگوں میں سے ایک بہت بڑا نام تھا۔ وہ تیل کی تلاش کرنے والی چھوٹی کمپنیوں پر بھاری سرمایہ کاری کر کے بہت کثیر منافع کمانے کے معاملے میں لاسانی تھا۔ اس کے پاس وسائل کی بہتات تھی۔